हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम आदाब बच्चों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, हम लोग क्लास 10th उर्दू की तैयारी कर रहे हैं और ये उसकी अगली वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम जो है निसाबी किताब दरख्सा दूम के बारे में पढ़ाई शुरू करेंगे और दरख्सा दूम का जो हिस्सा है उसको जानेंगे। कि दरख्सा दूम में आप जानते हैं कि दो हिस्सा है इसमें, ठीक है, दो हिस्सा है। एक क्या है, नस्र का हिस्सा, एक हिस्सा है नस्र है और दूसरा क्या है, हिस्सा है नज्म है, ठीक है। तो ये दोनों हिस्से के बारे में हम लोग जानेंगे। और आज के वीडियो में नस्र का जो हिस्सा है इसमें कौन कौन से जो है मजमून है उसको जानेंगे और उसकी डिटेल्स को, पूरे नस्र के सेक्शन के निचोड़ को आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही अहम और मुफीद होने वाला है। आप जो है अपने साथ कॉपी कलम तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे मिलने वाली है जिसे आप अगर नोट करेंगे तो आपके लिए बहुत मुफीद होने वाला है। वीडियो में आखिर तक बने रहे, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो बच्चों, आपके दरख्सा दूम का जो है नस्र का जो हिस्सा है उसका बिल्कुल निचोड़ लेकर हम आ गए हैं आपके लिए। और इस पूरे फहरिस्त को अगर आप अच्छे से देख लें और इसको अच्छे से जहननशी कर लें तो आपके लगभग 25 से 30 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आसानी से सॉल्व होने वाला है। इसीलिए जो है वीडियो में आप बिल्कुल अच्छे से बने रहें और पूरे वीडियो को अच्छे से देखें। तो दरख्सा दूम का जो हिस्सा नस्र है इसमें जो भी मजमून है उसको हमने यहाँ पे दिया है अलग अलग जो है कॉलम और टेबल के फॉर्मेट में। आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे दाएं साइड में हमने सिन्फ लिया है, दूसरा उस मजमून का नाम, मुसन्निफ का नाम और मुसन्निफ के बारे में जानकारी, फिर तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात और मकाम, और उसी तरह से उसके जो अहम नुकात है हमने इसमें लिया है। तो सबसे पहला जो किताब में है वो नज़्म है। क्योंकि ये नज़्म जो है एक अलग सिन्फ है, नस्र का हिस्सा नहीं है, फिर भी हमने इसे नज़्म को नस्र में इसलिए रखा है कि किताब में इसी तरह से दिया हुआ है और इसीलिए सबसे पहले हमने इसे रखा है ताकि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो सबसे पहला क्या है, नज़्म है, ठीक है। और नज़्म क्या है, हमदे खुदाए अज़्ज़ व जल। किसने लिखा है ये, मुसन्निफ का नाम क्या है, शायर का नाम है शबनम कमाली, इनका असल नाम है मुस्तफ़ा रज़ा और ये तखल्लुस में क्या रखते हैं, शबनम लिखते हैं। तारीख़ पैदाइश व मकाम में 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरा जिला सीतामढ़ी बिहार में पैदा हुए और तारीख़ वफ़ात और मकाम में 19 अगस्त 2024 में ये इंतकाल किए और पटना बिहार में उनका इंतकाल हुआ। इनका जो नातिया जो शायरी का मजमुआ है इससे मुतालिक जो है अक्सर सवाल आता है और आना ही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फिरदौस अक़ीदत और शहबाए अक़ीदत। सवाल 2 नंबर का ये भी आता है कि शबनम कमाली के 3 नातिया शायरी के मजमूए का नाम लिखे, तो आप इसमें से किसी 3 का नाम लिख देंगे। तो इस तरह से सवाल आता है। अगला जो है वो हमारा है अफ़साना। अफ़साना में ये जितने भी है ये सारे के सारे क्या है, मुख्तसर अफ़साना है, ठीक है। आप देख सकते हैं पहला जो अफ़साना है वो भाभीजान है, जो सुहेल अजीम आबादी ने इसको लिखा है और इसका जो है असल नाम क्या है, सैयद मुजीबुर रहमान और तखल्लुस सुहेल लिखते हैं। 16 जुलाई 1911 ईस्वी पटना बिहार में पैदा हुए और इसका इंतकाल जो है आपकी किताब में जो दिया हुआ है वो है 1980 ईस्वी, लेकिन इसका जो असल जो है वफ़ात की तारीख है वो 28 नवंबर 1979 ईस्वी। लेकिन आपको जो है याद 1980 के हिसाब से जो है याद रखना है, क्योंकि सवाल में जो आता है आपका 1980 का ऑप्शन आता है। ये हमने आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे जोड़ दिया है 28 नवंबर 1979 ईस्वी। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका इंतकाल हुआ और इनके अफसानवी मजमूआ में 4 चेहरे, अल्लाह और आदमी के रूप है। सवाल इस तरह से भी आता है 2 नंबर का कि सुहेल अजीम आबादी के अफसानी मजमूए का नाम लिखें, ठीक है, या फिर पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो ऑप्शन में क्या उसका जवाब क्या हो जाएगा, अलाव, ठीक है। अगला जो अफसाना है वो है फरार।
بچوں آپ جو ہے اسے اچھے سے دھیان میں جو ہے بیٹھا لیں، ذہن نشی کر لیں، اور اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اسکرین شاٹ لے کر آپ اپنے کاپی میں اسے اتار بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرار افسانہ سید محمد محسن نے لکھا ہے اور اس کے مصنف ہیں، اور ان کے والد کا نام ہے سید محمد رشید۔ 1973 کو اہلیہ کے ساتھ انہوں نے حج کیا ہے یہ، اور 10 جولائی 1910 میں یہ پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ 2002 میں دہلی میں ان کا انتقال ہوا۔ افسانوی مجموعہ میں انوکھی مسکراہٹ نفسیاتی مضامین کا مجموعہ ہے، نفسیاتی زاویے، کیونکہ سید محمد محسن جو ہے نفسیاتی کے جو ہے ماہر تھے، یعنی کہ سائیکولوجی کے ماہر تھے اور نفسیات کے پروفیسر بھی رہے ہیں۔ پٹنہ یونیورسٹی میں جو ہے یہ ہیڈ آف دا مطلب ڈپارٹمنٹ تھے، ٹھیک ہے، صدر تھے نفسیاتی جو ہے ڈپارٹمنٹ کے، اور اسی لیے ان کے جو سب نفسیاتی مضامین کا مجموعہ بھی جو ہے نفسیاتی زاویے ہے، اور شعری مجموعہ میں زخم کے پھول ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے جو ہے چیپٹرز کے بارے میں ہم ڈیٹیلز میں بھی پڑھیں گے، مصنف کے بارے میں بھی ڈیٹیلز میں پڑھیں گے، لیکن یہ ویڈیو جو ہے چونکہ ہم نے پورے نثر کے جو پورا حصہ ہے جس میں جتنے بھی مضمون ہیں ان کے بارے میں مختصر طور پر اہم نکات کو اس میں نوٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا جو ہے وہ کٹی ہوئی شاخ ہے، ڈاکٹر قمر جہاں مصنف ہے، اس کے والد کا نام سید عطا الحق، 1951 یا پھر 1952 میں یہ پیدا ہوئے ہیں، گاؤں بزرگدوار ضلع سمستی پور میں۔ اور آپ کے پاس سوال آتا ہے کہ ڈاکٹر قمر جہاں کہاں پیدا ہوئے، آپشن میں آپ کا کیا آ جائے گا، گاؤں بزرگ دوار، ٹھیک ہے۔ 11 فروری 2025 میں رانچی جھارکھنڈ میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کا افسانوی مجموعہ میں چاراگر 1983 میں شائع ہوا، اور اجنبی چہرے 1991 میں شائع ہوا۔ اسی طرح یاد نگر بھی اس کا افسانوی مجموعہ ہے۔ پہلی کہانی جو ہے ان کی جو پہلی کہانی شائع ہوئی وہ اس کہانی کا نام ہے جنون وفا، ٹھیک ہے، اس کا نام کیا ہے، جنون وفا، ٹھیک ہے۔ اگلا جو ہے افسانہ ہے آشیانہ۔ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ افسانہ میں ہمیں کتنے افسانے پڑھنے ہیں، بابی جان، فرار، کٹی ہوئی شاخ اور آشیانہ، ٹوٹل 4، ٹھیک ہے۔ یہ ہے آپ کا نگار عجیم، ان کے مصنف ہے، اصل نام ملک کا مہر نگار ہے۔ 28 ستمبر 1951 میں یہ پیدا ہوئی میرٹھ اتر پردیش میں، ٹھیک ہے۔ ان کے انتقال سے متعلق کسی طرح کی کوئی جانکاری نہیں ہے۔ افسانوی مجموعہ میں عکس 1990 میں شائع ہوا، گہن 1999 میں، اور سفر نامہ جو ہے اس کا ایک سفر نامہ بھی ہے جسے گرد آوارگی کے نام سے جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو اگلا سیکشن ہے وہ ہمارا ہے مضمون کا سیکشن۔ مضمون میں ہے آپ کا عالمی حدت، ریا، ادب کی پہچان، اسی طرح ہندوستانی آئین کے معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، اور آریہ بھٹ اور ترگنا، ٹھیک ہے۔ تو عالمی حدت کیا ہے، ماخوذ ہے، یعنی کسی کتاب سے یہ لی ہوئی ہے، اسی لیے اس کے مصنف اور باقی دیگر ڈیٹیلز کتاب میں نہیں دیا ہوا۔ اسی طرح ریا جو ہے سر سید احمد خان کے مصنف ہیں، والد سر سید احمد خان کے جو والد کا نام ہے وہ متقی محمد، اور والدہ کا نام ہے عزیز النساء تھا، ٹھیک ہے۔ 17 اکتوبر 1917 میں دلی میں پیدا ہوئے، 27 مارچ 1898 میں علی گڑھ میں ان کا انتقال ہوا۔ تصانیف میں ان کا آثار سنادید اور اسباب بغاوت ہند بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ ادب کی پہچان جو اگلا مضمون ہے، جس کے مصنف ہے ڈاکٹر عبد المغنی، والد کا نام ہے مولانا عبد الرؤف، 1934 میں ضلع اورنگ آباد بہار میں پیدا ہوئے۔ 5 ستمبر 2006 پٹنہ میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کی جو تصنیفات اور تالیفات ہے وہ ہے جادہ اعتدال، نقطہ نظر، معیار و اقدار، اور تشکیل جدید، اقبال اور عالمی ادب، یہ ان کے تصنیفات اور تالیفات میں سے ہیں۔ اگلا جو ہے مضمون وہ ہندوستانی آئین کے معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، یہ بھی ماخوذ ہے کسی کتاب سے یا کسی جو ہے کتاب سے اس کو لیا گیا ہے۔ اسی طرح آریہ بھٹ بھی ماخوذ ہے، اس لیے اس کے مصنف اور کے بارے میں کوئی ڈیٹیلز کتاب میں نہیں دیا ہوا ہے۔ اب جو ہے ہمارے پاس اگلا جو سیکشن ہے وہ ہے ناول کا۔ ناول میں ہمیں پڑھنا ہے فہمیدہ اور مجھلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو۔ اس کے جو مصنف ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد، ان کے والد کا نام ہے سعادت علی۔ 6 دسمبر 1836 میں بستی کوریٹر، پرگنہ افضل گڑھ اور ضلع بجنور اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ 28 دسمبر 1910 میں دہلی میں ان کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے۔ 28 دسمبر 1910 میں دہلی میں اس کا انتقال ہوا، لیکن جو ہے 3 مئی 1912 کا بھی ذکر ہے، اسی لیے جو آپ کی کتاب میں دیا ہوا ہے
اس کو ہی آپ ذہن نشین رکھیں گے، باقی اس کو اپنی جانکاری کے لیے آپ اپنے پاس رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ناول میں انہوں نے لکھا میرات العروس 1869 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس کے بعد بنات النعش 1872 عیسوی میں، توبۃ النصوح 1870 عیسوی میں، فسانہ مبتلا 1884 عیسوی، ابن الوقت 1888 عیسوی، اور آخری ناول جو ان کا تھا وہ رویا صادقہ 1894 عیسوی میں شائع ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب میں آپ کو 1884 دیا ہوا ہے، جو کہ میرے خیال سے اس میں کچھ ٹائپنگ مسٹیک ہوا ہوگا، تو آخری کیا ہے رویا صادقہ 1894 عیسوی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کے امتحان میں 1894 کا آپشن نہ ہو اور 1884 کا آپشن ہو تو آپ اسے ہی جو ہے صحیح ٹک کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگلا جو ہے مکتوب نگاری ہے، یعنی خطوط وغیرہ لکھنے کا جو ایک صنف ہوتا ہے اسے مکتوب نگاری کہتے ہیں۔ تو سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی کے نام جو ہے ایک مجموعہ کا نام ہے، اس کے نام سے مکتوب لکھا گیا ہے۔ کنہوں نے لکھا؟ اسد اللہ خان غالب نے۔ اسد اللہ خان غالب کا جو اصل نام ہے وہ مرزا اسد اللہ بیگ خان ہے، والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ ہے، اور والدہ کا نام عزت النساء بیگم ہے، ٹھیک ہے۔ اسد اللہ خان غالب 27 دسمبر 1797 عیسوی میں اپنے نانحال آگرہ اتر پردیش میں پیدا ہوئے، اور 15 فروری 1869 عیسوی دہلی میں ان کا انتقال ہوا۔ خطوط کے مجموعہ کا نام جو ہے اسد اللہ خان غالب کے عود ہندی ہے اور ارد معلّہ ہے، اور تصانیف میں دیوان غالب اور دیوان فارسی ہے۔ دیوان غالب اردو شاعری کا مجموعہ ہے، اور دیوان فارسی جو ہے فارسی شعروں کا مجموعہ ہے۔ تو بچوں، امید ہے آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ آپ کو اگر اس میں چیزیں جو ہے امپورٹنٹ لگ رہی ہیں تو آپ اسے اسکرین شاٹ لے کر رکھ سکتے ہیں اور اس کو اپنی کاپی میں اتار سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کا پورا فہرست ہے، اس فہرست سے لگ بھگ آپ کا 25 سے 30 سوالوں کا جواب حل ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ اسے اچھے سے نوٹ بھی کر لیں۔ ہاں، جہاں تک نوٹس کی بات ہے وہ ہم آگے آپ کو پرووائڈ کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اگلا جو ہمارا مکتوب نگاری میں اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے اپنی بیٹی صغرا کے نام۔ یہ عبدالغفور شہباز صاحب نے لکھا ہے۔ پورا نام سید محمد عبدالغفور ہے، والد کا نام سید طالب علی۔ 1857 عیسوی میں سرمیرا باڑھ پٹنہ میں پیدا ہوئے، اور 30 نومبر 1908 عیسوی میں پٹنہ میں ہی ان کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے۔ ان کی جو تصنیفات ہے وہ آپ کا نظم میں جیسے آپ کا رباعیات شہباز ہے، خیالات شہباز ہے، تفریح القلوب ہے، مناظرات دین و دنیا ہے، قرآن السعدین ہے، اس کے بعد خدا کی رحمت، عید و سعید، عروس شادیف، نوحہ، کلیات نذیر اکبر آبادی، مقدمہ معاذ حسنہ، اس کے بعد مقدمہ خیالات آزاد وغیرہ، ٹھیک ہے۔ مکتوب نگاری میں جو ہے اگلا مضمون ہے مولوی سید مقبول احمد صمدانی کے نام۔ مہدی افادی نے اسے لکھا ہے۔ اصل نام مہدی حسن ہے، اور مہدی کے جو اہلیہ کا نام ہے بیگم مہدی سے مشہور ہے، ان کا نام عظیم النساء ہے۔ 1828 عیسوی گورکھپور میں پیدا ہوئے، اور 1921 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ مضمون میں انہوں نے لکھا فلسفہ حسن و عشق یونانیوں کے نقطۂ نظر سے، یہ آپ کا مضمون ہے۔ اسی طرح تصنیفات میں افادات مہدی، مکاتب مہدی، ٹھیک ہے۔ مکاتب مہدی آپ کے خطوط کا اور مکاتب کا مجموعہ ہے۔ انٹرویو، یہ بھی ایک نثری جو ہے صنف ہے جس میں انٹرویو لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیدی سے انٹرویو مضمون ہے، جو ہے راجن سنگھ بیدی کا انٹرویو لیا گیا ہے اس میں، اور یہ راجن سنگھ بیدی جو ہے 1 ستمبر 1915 عیسوی لاہور میں پیدا ہوئے، اور 11 نومبر 1984 عیسوی ممبئی ہندوستان میں ان کا انتقال ہوا۔ افسانوی مجموعہ انہوں نے جو راجن سنگھ بیدی نے لکھا ہے دانا و دام، جو کہ بہت ہی مشہور ہے 1938 عیسوی میں۔ اس کے بعد گرم کوٹ، لاجونتی، کوک جلی، اپنے دکھ، مجھے دے دو، ٹھیک ہے۔ اور ناول میں انہوں نے جو لکھا ہے ایک چادر میلی سی، ٹھیک ہے۔ یہ پورا فہرست ہے نثر کا، ٹھیک ہے، نثر کے حصہ کا، جس میں ہم نے تمام جو ہے مضامین کو اس میں لیا ہے، اس کے جو رائٹرز ہے یعنی اس کے جو مصنف ہے وہ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کہاں انتقال کیے، کب انتقال کیے، اور ان کے جو ہے مخصوص اور اس کے جو مشہور تصنیفات ہے اس کا ہم نے اس میں پورے اس لسٹ میں اور اس ٹیبل میں ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہم اس میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس اور بھی ہے جو دیکھتے ہیں کہ بہار میں پیدا ہوئے مصنفین، ان پورے جو ہے مضامین میں سے جو جتنے بھی مصنفین ہیں اس نثر کے حصے میں، ان میں اتنے سارے جو ہے جتنے بھی ہیں سارے کے سارے بہار میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ جیسے شبنم کمالی،
सुहेल अजम आबादी, सैयद मोहम्मद मुहसिन, डॉक्टर कमर जहाँ, डॉक्टर अब्दुल मुगनी और अब्दुल गफूर शाहबाज। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ये 6 मुसन्निफीन जो है वो बिहार में पैदा हुए। तो आप इस चीज को जहन में रखेंगे। और उत्तर प्रदेश में जो पैदा हुए, निगार अजीम, डिप्टी नजीर अहमद, असदुल्ला खान गालिब और मेहदी अपादी। 1 2 3 4, ये 4 लोग। यहाँ पे 6 और ये 4 मुसन्निफीन जो है उत्तर प्रदेश में इनका जो है जन्म हुआ, ये पैदा हुए उत्तर प्रदेश में। और दिल्ली में पैदा हुए हैं यहाँ सर सैयद अहमद खान। और उसी तरह से दिगर मकामात यानी कि लाहौर में राय सिंह बेरी पैदा हुए। तो मज़कूरा वाला फ़हरिस्त जो है इम्तिहान के गर्ज से बहुत ही मुफ़ीद और अहम है, लिहाजा आप इसे जो है ज़हन-नशीं कर लें और साथ ही साथ आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर या फिर वीडियो को पॉज़ करके आप इसको जो है अपनी कॉपी में भी उतार सकते हैं। जहाँ तक का नोट का मामला है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ, आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएँ, आपको वहाँ से इसका जो है पीडीएफ भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो अब जो अगला वीडियो हमारा आने वाला है, तो इसी तरह जो नज़्म का हिस्सा है नज़्म दरशादुन का, उसके जो है जो मज़मून, उसके नज़्म निगार और उसके जो शायर हैं, उनके बारे में इसी तरह से एक फ़हरिस्त आएगी। उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर वाइज़ जो है डिटेल्स जो है स्टडी और डिटेल्स में पढ़ाई करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ भी फ़ायदा है, तो आप इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों तक शेयर करने के साथ-साथ और भी दोस्तों को इसके हमारे साथ जोड़ें भी। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ-साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल का जो नोटिफ़िकेशन है उसे आप ऑन ज़रूर कर लें, क्योंकि अगला वीडियो जो भी आएगा आपको तुरंत उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।